بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ہجرت نبوی پارٹ 3 کو کرنے جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو پچھلے لیکچرز کی سمجھ آتی ہوگی۔ آئیے اپنا نیکسٹ پیراگراف کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کی دعوت دی تو ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، اور جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہ تو پھر قریش مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ مسلمان کہیں بھی جا کے سکون سے زندگی بسر کرنے، سو ایسے انہوں نے افضل سے کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ ایسے چلتا گیا تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے قدموں کی آواز سنی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے آگے یہ ہوا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جان نثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے تدبیریں بنانا شروع کر دی، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے بہت زیادہ انعام مقرر کیے، اور انہوں نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا، گرفتار کرنے کا انعام مقرر کیا وہ تھا ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ کے برابر، اور ایک بہت اچھا کھوجی تھا کفار مکہ میں سے، قریش مکہ میں سے، جس کا نام سراقہ بن جعشم تھا۔ وہ انعام کی امید میں نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں، تو عین اس حالت وہ ادھر جا پہنچا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تو پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ گھوڑا دراتا ہوا ان کے قریب آ گیا، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تو وہ گر پڑا۔ اس نے سوچا کہ آگے کوئی چیز بھی نہیں آئی تو گھوڑا کیسے گر پڑا، تو پھر اس نے ترکش سے فال کے تیر نکالے۔ فال بیٹا کہتے ہیں شگون کو، قسمت بتانے والا، قسمت کا حال جاننا۔ ترکش کے جب اس نے تیر نکالے تو ترکش سے فال کے تیر نکالے تو جواب میں نہیں نکلا، تو مگر 100 اونٹوں کا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، مگر اس نے تیر کی بات نہ مانی، دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوا، پھر ان کی طرف بڑھا، مگر پھر اس کے گھٹنے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ کتنے غصے تھے، گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے تھے۔ پھر وہ گھوڑے سے اترا، پھر فال نکالی، پھر جواب میں نہ نکلا، تو پھر اس کے مقرر تجربے سے اس کی ہمت پست ہو گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو کچھ اور ہی آثار ہے۔ تو پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا تو اس نے امن کا فرمان لکھنے کی درخواست کی، تو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عمر بن فہیرہ، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ رات کو بکریاں چلا لاتا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دودھ پی لیتے۔ تو اس نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر اس کو فرمان لکھ دیا، امن کا فرمان لکھ دیا۔ تو جب اب صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے تو اس کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی صحابہ کرام مدینہ بہت زیادہ جا چکے تھے، تو تب انہوں نے بہت زیادہ اسلام پھیل گیا تھا، لوگ ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر بہت زیادہ اسلام ذوق و شوق سے قبول کرنے لگے۔ تو جب انہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ پھر بہت زیادہ خوش ہو گئے، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو ساروں کی آنکھیں سفر پر تھیں،
اس اس راہ پر تھی جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ سارے معصوم بچے بڑے فخر اور جوش سے نعرے لگا رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح صادق شہر سے باہر نکل کر آتے، مگر دوپہر تک انتظار کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو مایوسی کے ساتھ لوٹ جاتے۔ تو ایک دن جب وہ انتظار کر رہے تھے تو ایک یہودی نے، وہ ابھی واپس جا ہی رہے تھے، تو ایک یہودی نے دیکھا، قرائن سے پہچان کر کہا، اندازے سے پہچان کر کہا کہ اے اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج۔ اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے، اسے کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اس نے قرائن سے پہچانا تھا۔ بعض جگہ میں بیان کیا گیا کہ ان کی نشانیاں تھی کہ جب بھی وہ چلتے تھے، عرب میں بہت زیادہ گرمی تھی، تو ایک بادل ان کے سر کے اوپر چلتا تھا کہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ ہاں، آگے اس کے سوال جواب خلاصہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔